اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پریشان حال مسلمان آیا، آنکھوں میں آنسو تھے. کہنے لگا اللہ کے رسول، زمانہ کفر میں مجھ سے ایک جرم ہوا تھا، اس کا احساس مجھے سونے نہیں دیتا، جینے نہیں دیتا. آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرا وہ جرم معاف فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ کفر میں تو گھبرانے کی کون سی بات ہے؟ زمانہ کفر کے سیاہ داغ اسلام کا آب حیات دھو ڈالتا ہے. اب تم مسلمان ہو گئے ہو تو تمہارے ماضی کو نہیں چھیڑا جائے گا. کہتا ہے نہیں اللہ کے رسول، وہ جرم ایسا ہے کہ کوشش کے باوجود میں اسے نہیں بھول پایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر بتاؤ نا وہ کیا جرم ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول، میں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی کوئی انوکھی بات نہیں ہے، اسلام سے پہلے یہ ساری قوم تمہاری یہی کام کرتی تھی. کہتا نہیں اللہ کے رسول، وہ 9 مولود بیٹیوں کو دفن کرتے تھے، پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے. میں نے اس وقت اپنی بیٹی کو دفن کیا تھا جب وہ 7 سال کی ہو چکی تھی. ہوا اس طرح کہ میں تجارت کے سفر پہ جا رہا تھا، میرے گھر میں امید تھی. میں اپنی گھر والی سے کہہ گیا بیٹا جنم دے تو پرورش کرنا، اور بیٹی جنم دے تو حسب معمول اسے دفن کرا دینا. میرا وہ تجارتی سفر طویل تھا، میں کئی سالوں کے بعد واپس آیا. میں نے پوچھا اپنی بیوی سے کیا ہوا تھا، تو اس نے کہا بیٹی ہوئی تھی دفن کرا دیے. لیکن ایک دن میرے گھر میں ایک بچی آئی. میں جب اس بچی کو دیکھتا تھا تو اس کی نگاہیں میرے دل کی گہرائیوں میں اتر رہی تھی. وہ جب بولتی تھی تو میرے احساس میں ارتعاش پیدا ہوتا تھا. اس کی گفتگو شبنم کے ٹھنڈے قطروں کی طرح میرے دل و دماغ اور میرے ضمیر پر ٹھنڈک پہنچا رہے تھے. میں نے اپنی بیوی سے کہا یہ کس خوش نصیب گھرانے کی بچی ہے، وہ والدین کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ نے ایسی پیاری بچی عطا کی ہے. بیوی نے سمجھا شاید اس کے اندر کا انسان بیدار ہو گیا ہے، تو ایک دن میں نے بتانا تو ہے، بڑا اچھا موقع ہے. کہنے لگی آپ کی بچی، آپ کے جانے کے بعد اس نے جنم لیا تھا. میری مامتا نے گوارا نہ کیا کہ میں اسے زندہ درگور کرا دوں. اپنی بہن کے گھر میں نے اسے پرورش کے لیے چھوڑ رکھا ہے تیرے خوف سے. تو اگر یہ تجھے بہت اچھی لگی ہے تو پھر اطلاع عرض ہے کہ یہ تیری بیٹی ہے. اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشویش اور فکر کے لہجے میں پوچھا پھر؟ کہنے لگا بس اللہ کے رسول پھر کیا ہونا تھا. جب مجھے پتا چلا کہ یہ میری بیٹی ہے میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے اس کی زندگی کا سورج غروب کر دوں گا. نظر بچا کے میں نے بیٹی کو اپنی بیوی سے ہٹایا، گڑھا کھودنے کے لیے کدال اٹھائی. سخت گرم موسم تھا. میں اپنی بچی کو جنگل میں لے گیا، ایک درخت کے سائے میں بٹھا دیا اور گڑھا کھودنے لگا تو پسینے میں شرابور ہو گیا. میری بچی اٹھی اور اپنے دوپٹے کے پلو سے میرا پسینہ پوچھنے لگی. اور کہنے لگی ابو یہ آپ کیوں کھودتے ہیں، اس لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں. کہنے لگا تجھے دفن کرنے کے لیے. یہ غیر فطری اور غیر متوقع جواب سن کر بچی کی آنکھیں پھٹ گئیں. کہنے لگی آپ مجھے دفن کریں گے، میں نے کون سی خطا کی ہے؟
جہالت کا مارا ہوا یہ باپ کہتا ہے بیٹی کی حیثیت سے جنم لینا ہی بہت بڑی خطا ہے، ہم بیٹیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا کرتے۔ اب یہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئیں جب اس نے کہا اللہ کے رسول میری بیٹی نے ہاتھ جوڑ لیے، کہنے لگی زندگی بھر کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کروں گی، تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گی، زمانے کی ٹھوکریں کھا کے میں پیٹ بھی بھر لوں گی، لباس بھی پہن لوں گی، ابا جان وعدہ کرتی ہوں میری وجہ سے کبھی آپ کو دکھ نہیں پہنچے گا، مجھے زندہ رہنے کا حق دے دیجیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو نے اس کی اپیل منظور نہ کی؟ کہتا نہیں اللہ کے رسول میں وحشی ہو چکا تھا، میں نے گڑھا تیار کر لیا تو پھر بیٹی کے بالوں سے پکڑ کے جھٹکا دیا، وہ تڑپتی رہی اور میں مٹی ڈالتا رہا۔ ہمیشہ کے لیے خاموش ہونے سے پہلے اس نے چیخ کر ایک جملہ کہا تھا ابا جان رحم کر، لیکن میں نے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ اللہ کے رسول اب میں جب سوتا ہوں تو وہ بیٹی میرے سر پہ آ جاتی، میں تنہا ہوتا ہوں تو وہ بچی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، میں زندہ نہیں رہ سکتا اللہ کے رسول۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو تجھے معاف کر دے گا کہ تو نے زمانہ کفر میں یہ جرم کیا، لیکن میرے سامنے سے ہٹ جا کہ مجھے تیری آنکھوں سے اس بچی کے خون کی رنگت نظر آتی۔ میری ماں